ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر نواز شریف کی طرح ان کو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ فون کر کے یا ویسے کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو میں اس کا استعفیٰ لے لیتا ڈی جی آئی ایس آئی کا. انہوں نے کہا کہ کارگل جیسا واقعہ اگر میرے دور میں ہوا ہوتا تو میں اس بندے کو جو ذمہ دار ہوتا، یعنی اس آرمی چیف تھے جنرل مشرف، وہ ان کو فارغ کر دیتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان فوج کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ہر جرنیل کے ساتھ لڑائی رہی ہے، اور اس وقت جو وہ بیانیہ دے رہے ہیں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہندوستان کی خاطر چل رہا ہے اور یہ وہ ہندوستان کو بینیفٹ دینے کے لیے ہو رہا ہے. خطرناک گیم کھیلی جا رہی ہے اور نواز شریف اور الطاف حسین میں کوئی فرق نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بات کی، اس زمانے کے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو سنوا دیتے ہیں. میاں محمود رشید صاحب، ملک احمد خان صاحب، نفیہ شاہ صاحبہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. ملک صاحب یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے ایک دلیر بریو جمہوری پرائم منسٹر. انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے ڈی جی آئی ایس آئی کسی ڈی جی آئی ایس آئی کی مجھ سے استعفیٰ مانگے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ جو حرکتیں دکھائیں اور جس طرح انہوں نے کہا بزدلی ہے ان کی. یہ اگر ہم کو پورا انٹرویو سنیں تو انہوں نے کہا کہ اخلاقی طاقت ہوتی ہے جو نواز شریف صاحب کے پاس نہیں تھی. میرے ساتھ کوئی کارگل کرتا تو میں اس جنرل کو، اس آرمی چیف کو فارغ کر دیتا. تو دیکھیں، آپ لوگ ان کو کٹ پتلی کہتے ہیں، آپ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ ربڑ سٹیمپ ہیں. وہ تو آج جو کھری کھری انہوں نے سنا دی ہیں کہ وہ کس طرح کے پرائم منسٹر ہے، یہ تو سب کے لیے ایک آئی اوپننگ ہے. اب بھی آپ کو اس پہ کوئی پرابلم ہے اور اب بھی آپ موومنٹ چلائیں گے کہ کٹ پتلی سسٹم ختم کیا جائے؟ ملک احمد خان صاحب اور میاں محمود رشید صاحب، آپ کو بھی وارم ویلکم. جی دیکھیے کامران صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ہمارا معاملہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کے کٹ پتلی ہونے پہ ان کے وزیر اعظم بننے کے اسباب پر ہے، اور پھر وزیر اعظم بننے کے بعد جو معاملات آپ دیکھیں نا، یہ جو وہ ہائپوتھیٹیکل ازمپٹیو باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی کہتا تو میں کرتا یا کوئی مجھے کہے تو میں دیکھوں گا. وہ کہہ رہے جرات ہی نہیں کسی کی کہنے کی. ہم تو بنیادی باتوں پہ بات نہیں، یہ تو کوئی جب سچویشن پہ بات ہوگی، گورنمنٹ میں کوئی ازمپٹیو باتیں نہیں ہوتی. گورنمنٹ میں ایکچولی آپ جو کرتے ہیں اس پر بات ہوتی ہے نا. جیسے کہ اب حکومت نے ایک سپیس جو ہے جو کہ گورنمنٹ کے اپنے کرنے کے کام تھے، ان میں اگر گورنمنٹ سپیس چھوڑ کر خود پیچھے ہٹے گی تو کون سا ان کا کام ہے جو کہ ریاستی اداروں نے ان کے لیے اثر انجام نہیں دیا؟ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ ابھی جیسے ریسنٹلی لیجسلیٹو پروسیسز جیسے کاموں کے اندر بھی اگر ان کی ضرورت پڑے کہ پارلیمانی لیڈرز کو بلوا کر ان سے بات کی جائے کہ گلگت بلتستان پہ. سر اس میں حرج کیا ہے؟ اگر فوج آن بورڈ ہے، وہ کہتے ہیں فوج پہلی دفعہ ہر ایشو پہ میری پالیسی پہ کھڑی ہے، میری ویژن پہ کھڑی ہے، خواہ وہ ابھی نندن کو دینے کا معاملہ ہو، خواہ وہ یو این کشمیر کی پالیسی ہو، فوج میرے ساتھ کھڑی ہے. آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی تھی کیونکہ آپ کی لیڈرشپ نے فوج کے ساتھ ہمیشہ ٹکر لی. تو پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو کیا پرابلم ہے فوج سے؟ وہ فوج سے ایک سپورٹ ہے، ایک اچھی کنٹریبیوشن ہے، تو اس میں آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے ملک صاحب. نہیں دیکھیں، ہمیں سول ملٹری ریلیشن شپس کے اچھے ہونے پر اعتراض نہیں ہے. حکومتوں کے یہ ایک سبجیکٹ رہا ہے. یہ صرف کوئی آج عمران خان اس کی بات نہیں کر رہے. حکومتوں کے بڑے اچھے تعلقات بھی، ملٹری اور گورنمنٹ کے اپنے بڑے اچھے ریلیشن شپس بھی ہوتے ہیں، اسٹرین بھی ہوتے ہیں، مختلف واقعات بھی اس میں ہمارے سامنے ہیں. ڈفرینٹ گورنمنٹس کے جو گزرے اوقات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. کوئی وہ میں نے تو ان کی ساری تفصیل جو آپ کو علیحدہ سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے علم میں لانی ہے، آپ خود ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ کا ایک بڑا مشاہدہ ہے. تو سول ملٹری ریلیشن شپ ایک سبجیکٹ ہے. اگر اس میں عمران خان صاحب یہ ایک مفروضے کی بنیاد پہ بات کو قائم کرنے کی بات کریں گے تو اس کو کوئی تسلیم یعنی آپ نہیں، لیکن آپ کو تو ملک صاحب لیکن اگر یہ مفروضہ بھی ہے آپ کو تو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو اتنا اپ فرنٹ ہے، اتنا کریڈیبل ہے، اتنا نان کٹ پتلی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی سچویشن آئی بھی تو جو مجھ سے استعفیٰ مانگے گا میں اس کو سیک کر دوں گا، جو میری نوٹس کے بغیر کارگل جیسا ایپیسوڈ کرے گا میں اس کو فارغ کر دوں گا. کسی کی ضرورت ہی نہیں. تو آپ کو تو اس ویژن کو، اس کنوکشن کو سپورٹ کرنا چاہیے آج کم از کم. اگر مفروضہ تو اس لیے کیونکہ سچویشن ایسی نہیں آئی، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کر بھی دیں. نہیں میں کوئی ایلس ان ونڈرلینڈ کی بات تھوڑی میں نے سننی ہے. میں نے وزیر اعظم کی بات سننی ہے. تو مجھے وزیر اعظم اپنی گراؤنڈ ریئلٹی چیک کے ساتھ. سر گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے کہ اگر کوئی افسر آپ سے استعفیٰ مانگے پرائم منسٹر سے، آج تو استعفیٰ پرائم منسٹر دے دیں گے اور دے دینا چاہیے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ چلے یہ بتائیے پلیز، کیا آج کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ آج کی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ایک آپ اپنے لیجسلیٹو پروسیس پہ جس کے ذریعے آپ نے کوئی ایک امپورٹنٹ
एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेनी है तो उस पर भी आप बैठ के खुद नहीं कर सकते, आपको मदद लेनी पड़ती है कि पार्लिमानी लीडर्स को सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान बुलाते हैं अपने पास और वहाँ पे बात करते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये कठपुतली होती है। कठपुतली इस तरह से नहीं कहा जाता कि कठपुतली आपका ये पॉइंट आ गया। मैं जरा पहले ऑपोजिशन के पास ही जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट। नफीसा शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। मैं अभी इमरान खान साहब की बात सुनवा रहा था इंटरव्यू में, उन्होंने कही, पहले मैं आपके पास आया था लेकिन आपसे रब्ता नहीं हुआ था। वो कह रहे हैं कि अगर मुझसे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ज़हीरुल इस्लाम साहब ने कॉल की उस ज़माने के DGI ने और इस्तीफे का मुतालबा किया, अगर मुझसे पहली बात तो जुर्रत ही किसी की नहीं कि मुझे कोई कॉल करके कह के इस्तीफ़ा दे दें, जुर्रत ही किसी की नहीं को मुझसे इस्तीफ़ा ले सके। मुझसे अगर कोई इस्तीफ़ा मांगता इस तरह DGI तो मैं उस DG को फारिग कर देता। जुर्रत ही नहीं किसी की कि मुझे बताए बगैर कारगिल जैसा एपिसोड कर देता, और अगर कोई ऐसा करता, कोई ऐसा आर्मी चीफ, तो मैं उसको खड़े खड़े फारिग कर देता। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को बड़ा असर्ट किया है। तो ये आप लोगों का जो पूरा नैरेटिव है जिसके ऊपर आप मूवमेंट चला रहे हैं कि ये कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है, ये एक रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर है, वो तो आज पाश पाश हो गया है नफीसा साहिबा इन स्टेटमेंट्स के बाद। देखिए पाश पाश कैसे हो गया है? जो वज़ीर आज़म में इतनी आजिज़ी ना हो कि वो जो उनको इस्तीफ़ों के मुतालबे कर रहे हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनके जो इलेक्ट्रल कॉलेज है इनकी वज़ीर आज़म बनने की, वो मेंबर्स हैं, वो सियासी लोग हैं जो इनका इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे हैं। तो इतनी जब अकड़ देखने में आती है तो यकीनन कुछ, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये वही आर्टिकुलेशन है कि जब आप सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं फिर उस वक्त आपकी एक फॉल्स एरोगेंस आ जाती है, और वो मैंने इस वक्त देखी है। आज इमरान खान के हर लफ्ज़ में एक झूठ था, एक खोखलापन था। जब वो NRO की बात करते हैं, इतने सारे अब तो स्कैंडल्स आ चुके हैं और उसमें इनकी इतनी एक हिपोक्रेसी है। जो स्कैंडल्स हैं उनके आप इन्वेस्टिगेट नहीं कराते, ECL के बगैर आप उनको बाहर भेज देते हैं या आप स्टे ऑर्डर्स ले लेते हैं। ये तो अब इतना एक ढोंग और मजाक हो गया है। और अब ये ज़्यादा ये गेम इनकी या इनका ये जो झूठा बयानिया है, ये तो अवाम के आगे भी खोखले हो चुके हैं, अपने लोगों में, अपने खुद वोटर्स में, अपने सपोर्टर्स में, अपने इनके MNAs और बैक बेंचर्स में भी ये खोखले हो चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अब सपोर्ट वही जिसको ये रेफ़र करते थे थर्ड एम्पायर, अगर वो हाथ इनसे निकाल दे तो ये ढेर हो जाए। नहीं, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इनकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, किस तरह ये ढेर हो जाएंगे, किस तरह ढेर हो जाएंगे? इनके पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, ये पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस का वोट आप मूव करें, आपको चल जाएगा पता कि ढेर हो जाएंगे, ढेर नहीं हो जाएंगे। अगर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये जीत के आए हुए हैं, इनको वोट मिला हुआ है। इनकी क्या मेजॉरिटी है? अभी जब वोट हुआ था तो इनमें 10 मेंबर्स का फ़र्क था, सिर्फ कोई उनकी मेजॉरिटी नहीं है। और उनको वहाँ पर हमें पता है कि पार्लियामेंट में कि किस किस्म की, उनको कभी हमने नहीं देखा था, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस, कि इतनी मुदाखलत हो गई है। और इसलिए आपने ये एलानिया जो APC का है ये बहुत अहम है कि कभी इतना बेयरली इस्टेब्लिशमेंट को आगे नहीं आना पड़ा जितना आज आना पड़ रहा है इनकी रेस्क्यू कठपुतलियों की वजह से। क्योंकि कठपुतलियाँ जो हैं वो अपने बस में ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि आगे हर कदम पर उनको ये लेके चलते हैं, और इसी वजह से ये मुल्क चल नहीं रहा है। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनसे मुल्क नहीं चल रहा। और यही आप इसलिए देखें कि हर शर्त, कभी हमने ये नहीं देखा कि इतनी तकलीफ़ है लोगों की, और आप आज फिर इन्होंने फैसला किया है कि 17% ये बिजली के बिल बढ़ा देंगे। ये कब होता है? ये क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया जी। एक ब्रेक लूंगा जी। जनरल साहब, इमरान खान साहब ने ये कह दिया, और मियां मुनशीर साहब, कि जी अगर इस तरह कोई मुझसे इस्तीफ़ा मांगे मैं उसका इस्तीफ़ा ले लूँगा, कोई जंग इस तरह करे मेरी मर्ज़ी के बगैर तो मैं उस आर्मी चीफ को फारिग कर दूँगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ तो ये सब कुछ हो चुकी है, उनके मर्ज़ी के बगैर कारगिल में वॉर भी कर दी गई, उनसे इस्तीफ़े भी लिए गए। 90s के अंदर ग़ुलाम इसाक़ खान ने एक दफ़ा फारिग किया, फिर दूसरी दफ़ा जो है काकड़ फाबुले के ज़रिए को हटाया गया। तो नवाज शरीफ तो ये भुगत के आए, तो इमरान खान साहब के साथ तो अभी सब कुछ हुआ नहीं है। तो बड़े गुस्से में थे आज जब वो इंटरव्यू में जवाब दे रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं किसी की जुर्रत नहीं है। जनरल साहब, नवाज शरीफ साहब जो अपना रोना रो रहे हैं आजकल कि 3 दफ़ाओं को निकाल दिया गया, उसके बाद
90s کے اندر ان کو نکال دیا گیا, 99 میں ان کو فارغ کر کے جلا وطن کر دیا گیا, تو وہ اس وجہ سے رونا رو رہے ہیں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کرتی ہے, اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کٹ پتلی ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. لیکن آج جب عمران خان بھی غصے میں یہ بات کہہ رہے ہیں, ان کے سامنے جب یہ سوال ہی رکھا گیا کہ اگر آپ سے کوئی ڈی جی آئی استعفیٰ مانگ لے, تو انہوں نے غصے میں کہا کہ میں اس کو فارغ کر دوں گا. تو آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ نواز شریف عمران خان ایک ہی پیج پہ ہیں, نواز شریف وہ جن کے ساتھ یہ ہو چکی ہے اور عمران خان وہ جن کے ساتھ یہ نہیں ہوئی, اس کے باوجود ان کا ریئیکشن وہی ہے کہ میں فارغ کر دوں گا اس بندے کو جو کرے گا یہ سب کچھ. یہ نواز شریف یہ سب کچھ نہیں کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ذرا 2-4 منٹ دیجیے کیونکہ سر آپ کے پاس ہی بہت سارے سوالات جمع ہو گئے. دیکھیے, پہلی بات تو میں واضح کروں کہ نواز شریف صاحب پچھلے 8-9 مہینے سے خاموش تھے, اب وہ آ کے بولے ہیں اور اس کی کچھ وجوہات ہیں, وہ آپ اگر سامنے رکھیں, ذہن میں رکھیں, تو پھر آپ آگے بات کو سمجھ سکیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محمد زبیر صاحب کو لانچ کیا ہوا تھا اور ایک توقع تھی کہ شاید کہیں سے این آر او کا کچھ انتظام ہو جائے گا. وہ آس ٹوٹ گئی کیونکہ وہ بالآخر ہانڈا بیچ چوراہے پھوٹ گیا اور اب وہ ختم ہو گیا. وہ جو جس کی وجہ سے خاموش تھے وہ معاملہ ختم ہو گیا. پھر عدالتیں ہمیشہ ان کو عدالت بھی وہی چاہیے ہوتی ہے جو ان کی تابع ہو, کیونکہ ہمیشہ سے عدالتوں سے انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے لیے, اور جس دن عدالت نے ان کو مفرور قرار دے دیا تو پھر تو بالکل ایک آپ سمجھ لیجئے کہ وہ یوں سمجھے کہ کشتیاں جلائی گئی. تو اب آپ کو جو سارا غصہ, غم و غصہ نظر آ رہا ہے وہ اس پلان کا فیلئر ہے جو لانچ کی ہوئی تھی بڑے عرصے سے, اور جس کا ایک اختتام آپ نے محمد زبیر صاحب کی بات چیت میں دیکھا. اب بات آ جاتی ہے ظہیر الاسلام والے قصے کی. یہ جو میاں صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا جس نے کہا کہ بڑا ضروری ہے ملنا. یہ انفیکٹ اسحاق ڈار صاحب نے یہ قصہ کھولا اور پھر میاں سعید کی, اور وہ شخص جو ہے اس نے آ کے کہا جی آپ استعفیٰ دے دیں ورنہ صبح ماشاءاللہ لگ جائے گا. اور میں نے پوچھا اس سے کہ بھئی آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ لگ جائے گا, تو اس نے کہا جی مجھے ظہیر الاسلام نے بھیجا ہے. میری تحقیق کے مطابق اس کو ظہیر الاسلام نے نہیں بھیجا, اس کو بھیجا گیا تھا کسی اور ایک سیاسی گروپ کی طرف سے جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس خوف سے یہ معاملہ ان کے ہاتھ چلا جائے, اور وہ اس کو لانچ اس طرح کیا گیا. میں میں اپنی تحقیق کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس پہ کافی تحقیق کی. دوسری چیز ہے جو میاں صاحب کی بریفنگ, اور یہ آپ بات کر رہے ہیں کارگل کا. کارگل کی بریفنگ میاں صاحب کو دی گئی کیل ہیڈ کوارٹر میں, برگیڈ ہیڈ کوارٹر. جی جی میں موجود تھا. اچھا. لیکن میاں صاحب کے سر سے گزر گئی کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی. میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اب پبلک میں ہمیں باتیں کرنی پڑ رہی ہیں, کیونکہ مصیبت یہ ہے کہ یہ حضرات اب آ کے پبلک میں نیشنل جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں ان کو بھی میدان میں لے آئے ہیں, اور اتنا بھی خدا کا خوف نہیں ہے کہ آپ ملک کی سیکورٹی کا داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے اپنے صرف ذاتی مفادات کے لیے. شرم آنی چاہیے. یہ دکھ ہے میرے لیے, میں ابھی یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اور اگر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے بتائے بغیر کوئی شخص اگر یہ کارگل کر دیتا تو میں اس کو کرتا, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ اس کو کرنا چاہیے تھا. اگر میاں صاحب کو نہ بتایا ہوتا تو میاں صاحب کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو تو بریفنگ دی گئی, کشمیر لے کے گئے, وہاں پہ جا کے ان کو ایک سڑک دکھانی تھی کہ جناب بھارت کے سامنے سے یہ سڑک ان کے سامنے سے کیل سیکٹر. ٹھیک ہے جنرل صاحب, مجھے ایک بات یہ بتا دیجیے, اب جو نواز شریف صاحب ساری گفتگو کر رہے ہیں جس کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو انڈیا کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, یہ تو الطاف حسین 2 بننے جا رہے ہیں. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان بھی اس طرح سوچتی ہوں گی انسٹیٹیوشن وائز؟ میں 100% نہیں 200% سمجھتا ہوں. میں سرپرستی کی بات نہیں کرتا, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں وہ انڈیا کی بھارت کو اس کا فائدہ پہنچتا, اس کو مدد ملتی ہے. اور اس کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ جو انہوں نے کلبھوشن کے بارے میں جو انہوں نے بات کی تھی بامبے کے اٹیک کے بارے میں, وہ جب کلبھوشن کا انٹرنیشنل کورٹ میں ٹرائل ہو رہا تھا تو وہاں ان کا بیان کوٹ کیا انڈین اس نے وکیل نے. اس نے کہا جی یہ دیکھیں ان کے وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم کراتے ہیں. اور اس سے زیادہ آپ کو کٹہرے میں دنیا کے مجرم بنا کے اپنے ملک کو آپ نے دنیا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا, اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ رائٹ. یہ تو انتہائی ظلم کی بات ہے نا کہ ایک آدمی کو اتنی پذیرائی ہو, اس کو اتنی عزت دی جائے کہ اس کو وزیر اعظم ملک کا بنا دیا جائے, اور وہ ملک کے راز جو ہے وہ سڑکوں پہ لٹاتا پھرے. اس سے زیادہ دکھ کی بات کیا ہو سکتی؟ صحیح.
میاں صاحب پھر آپ ایسی سپیچز کی اجازت کیوں دے رہے ہیں اگر ایک شخص جو ہے بقول پرائم منسٹر کے بھی انڈیا کا ایجنڈا سرو کر رہے ہیں، جنرل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو یہ نواز شریف صاحب کو اتنی پرمیشن کیوں دی جا رہی ہے قوم سے خطاب کرنے کی؟ میں یہ عرض کروں کہ یہ پیمرا کی طرف سے اس کے اوپر لازماً یہ پابندی وغیرہ عائد کی جانی چاہیے، چونکہ نواز شریف صاحب کو جو کورامین کا ٹیکہ لگ گیا ہے اور 8 ماہ تک وہ جو وہاں پر کھیل کھیلتے رہے اور جو تیاری کرتے رہے، بالآخر وہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے، وہ یہی ان کا گیم پلان تھا۔ اور یہاں بیٹھ کر آج وہ ایجنڈا جو پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے اس کو لے کے وہاں سے وہ جس طرح کی انارکی اس ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس کی مثال جو ہے وہ اس کی مماثلت بہت زیادہ الطاف حسین کے ساتھ جا کے ملتی ہے، اور یہ کبھی بھی اس ایجنڈے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ کامران ریلیشن شپ، ایک بہترین ریلیشن شپ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے آس بس ضروری ہے۔ بدقسمتی سے میاں صاحب جب بھی اقتدار میں آئے انہوں نے اس سول ملٹری ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کی بجائے اس کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے قدم قدم کے اوپر ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج اگر سول ملٹری ریلیشن شپ بہتر ہے، ایک الیکٹڈ حکومت اپنے ملک کے استحکام کے ضامن اداروں کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ملک کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نواز شریف صاحب، ان کا پاسٹ پچھلے 25-30 سال کا وہ آپ کے سامنے ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ ہر آرمی چیف کے ساتھ آ کر انہوں نے اپنی انا اور ضد کے مسئلے بنائے اور اس کو سیبوٹاج کیا بے شمار چیزوں کو، اور انڈائریکٹ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ملک آج اتنے مسائل کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے، گھرا ہوا ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ مزاج اور وہ ایجنڈا تھا۔ آج وہ جس طرح سے فوج کو رگید رہے ہیں، جس طرح سے ملک کے استحکام کے ضامن اداروں کے اوپر رقیق قسم کے حملے اور ہلاشری دے رہے ہیں اپنے ورکرز کو، دوسرے لوگوں کو، اور جس طرف ملک کو دھکیلا جا رہا ہے، یہ کبھی بھی ملک کی خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان تمام قوتوں کا ایجنڈا ہے جو پاکستان کو مضبوط ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اب ساری پارٹیز آپ کے خلاف جمع ہو چکی ہیں، اب گجرانوالہ میں جلسہ ہو رہا ہے، کوئٹہ میں جلسہ ہوگا، لاہور میں جلسہ ہوگا، اب جلسے ہوں گے، لانگ مارچ ہوگا، اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ دیکھیں کامران، جلسوں سے ہمیں کوئی خوف نہیں، ہم سے بڑے جلسے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جب حکومتوں میں تھے انہوں نے پورے زور لگا کے دیکھ لیا، یہ 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ اور اس کے بعد اور پہلے کے جلسے، ہم جلسوں سے خوفزدہ نہیں ہیں، یہ اپوزیشن کا رائٹ ہے، آپ جلسے کریں، آپ احتجاج کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور یہ اس میں وائلنس پیدا کرنے کی کوشش کی تو آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، پھر کوئی روح رعایت نہیں ہوگی۔ اور ہمیں یہ بھی یقین ہے، یہ ہم نے دیکھی ہوئی ہے مسلم لیگ نون، یہ دودھ پینے والے مجنوں ہیں سارے۔ میاں نواز شریف خود کہہ چکے ہیں جب یہاں لاہور آئے تھے کہ نعرے لوگ لگاتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پنڈار خالی تھا۔ تو یہ سارے دودھ پینے والے مجنوں ہیں، یہ اس طرح سے قربانیاں دینے والے نہیں ہیں۔ میں میاں نواز شریف کو بھی مشورہ دوں گا۔ کیا مشورہ بتائیے؟ میں میاں نواز شریف کو مشورہ دوں گا کہ ملک میں واپس آ جائیں اور نیلسن منڈیلا بنیں، یہاں پر جو عدالتوں نے آپ کو سزائیں دی ہیں اس کا مقابلہ کریں اور اپنے آپ کو کلیئر کروائیں۔ بہت سوالات جن کا جواب اب دینا ہے نفیسہ شاہ صاحبہ نے، اور سب سے بڑھ کے ملک احمد خان صاحب نے، کیونکہ اس وقت پاکستان پہ جو بیرونی پریشر ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب کا بیانیہ کسی بھی طور پہ پاکستان کو سپورٹ کرتا نظر نہیں آ رہا، ہندوستان کو تقویت دیتا ہوا نظر ضرور آ رہا ہے۔ یہ بات جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ بات گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، اور ہمارے پینلسٹ بھی کہہ رہے ہیں۔ میاں محمود رشید صاحب، ایک بریک لوں گا جی۔ پاکستان میں بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے جی کہ اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کی نارمز کیا ہوں گی، کس نے کس ادارے سے کتنا سپورٹ لینی ہے، کتنا اسے انفلوئنس ہونا ہے، کتنا نہیں ہونا۔ لیکن ملک صاحب، ابھی جنرل صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، میاں محمود رشید صاحب کی گفتگو بھی سنی، پرائم منسٹر کا بھی یہ اوپینین ہے، جو ان تینوں حضرات کا اوپینین ہے کہ نواز شریف صاحب کے نظریات سے، ان کی خطابات سے، ان کی آرٹیکولیشن آف تھاٹ سے
بیسکلی انڈیا کو فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ پاکستان کو مجرم بنا کے پیش کر رہے ہیں, پاکستان کے راز تک جو ہے وہ اب کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انڈیا جو ہے وہ شادیانے بجا رہا ہے. آپ ملک صاحب ان پرسنل کیپیسٹی نواز شریف صاحب کے اس بیانیہ, اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آج یا نہیں؟ اچھا دیکھیے کامران صاحب, آئی ڈفر فرام واٹ جنرل صاحب سیڈ, اور جو اس کا انہوں نے اس پوری بات کا ایک رخ پیش کیا ہے, میں ان سے اختلاف کرتا ہوں اور بڑا اسٹرانگلی آبجیکٹ بھی کرتا ہوں. دیکھیں وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات کریں کہ آپ آئینی حدود میں رہیں تو یہ کہنا کوئی جرم ہے, یہ درست بات ہے اور یہ کہنی چاہیے اور بڑے واضح الفاظ میں کہنی چاہیے. اگر یہ کہا جائے کہ آپ آئینی حدود میں رہنے کی بات کریں اور اس کو یہ تشبیہ دی جائے کہ آپ کسی دشمن کے ایجنڈے پہ بات کر رہے ہیں, یعنی آئین پاکستان پر عمل درآمد کرانے کی بات کرنا ہندوستان کے ایجنڈے پر عمل درآمد کرانے کی بات ہے. اگر یہ کہا جائے کہ الیکشن میں میڈلنگ اراؤنڈ نہ کرائی جائے, پولیٹیکل پارٹیز کو نیب جیسے ٹولز کے ساتھ سرکموینٹ نہ کیا جائے, یہ کہا جائے کہ جو ورڈکٹس ہیں ان کے وکٹمز نہ کریٹ کیے جائیں اور مینیپولیٹڈ ورڈکٹس نہ لیے جائیں, اور ایک کورٹ کی ججمنٹ جب تک اصول ہے دنیا میں اس ججمنٹ کو خود اوور رول نہ کیا جائے تو اس کے برعکس فیصلے عدالتوں سے بھی نہیں آتے. لیکن اس ملک کی ہائیسٹ کورٹ میں, جو کہ سب سے بڑی کورٹ ہے, دونوں فیصلے آج بھی ان فیلڈ ہیں. 70 سال سے جو فیصلے تھے وہ ایک طرف تھے, اور میاں نواز شریف کے لیے 184(3) میں فیصلہ ایک طرف تھا. اگر یہ اصولی باتیں کی جائیں تو یہ کون سے ہندوستان کی بات ہے؟ اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ میاں نواز شریف صاحب کے کسی موقف کو بھارت نے ICJ کے اندر پیش کیا اور کوئی بات کی, اور ڈان لیکس کے ساتھ کوئی بات کی جائے, سر میرا آپ سے ایک سوال ہے. صاحب کا کیا موقف تھا کہ ملک صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ اس وقت کون سا ادارہ اپنی آئینی حدود سے باہر ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر پاکستان اگر کسی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات میں ہیں اسٹریٹجکلی, یہ پرائم منسٹر کا ثوابدید ہے. نواز شریف صاحب جو تھے, وہ جو ISI کے DG تھے بٹ صاحب, وہ ان کو ہر وقت ساتھ لیے پھرتے تھے. وہ انہوں نے فوج کی روایات سے برعکس ہو کے ان کو آرمی چیف بھی لگا دیا, جس پہ پوری فوج میں جو ہے ڈویژن پڑ گئی کہ یار ان کو ایکسیپٹ کرنا کہ نہیں کرنا, ایک کوشش ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہر پرائم منسٹر کی اپنی مرضی ہے کہ بھائی وہ کتنا کلوز ہونا چاہتا ہے, کتنا ڈسٹنس پہ ہونا چاہتا ہے, کتنا ریزرو ہونا چاہتا ہے اس وقت کی فوجی قیادت کا. اس میں آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آئینی حدود کون کراس کر رہا ہے اس میں؟ کیا پرائم منسٹر کمپلینٹ کر رہے ہیں آئینی حدود کراس ہو رہی ہے؟ نہیں کامران, مجھے اس ریلیشن شپ, سول ملٹری ریلیشن شپ اچھا ہو, مجھے اعتراض نہیں ہے. تو پھر لیکن مجھے وہ ریلیشن شپ جس کی گزارش مجھے کرنے دیں, وہ ریلیشن شپ جس کی بنیاد پر کسی کو وزیر اعظم بنایا جائے, مجھے اس پر اعتراض ہے. وہ ریلیشن شپ جس کی بنیاد پر آپ کی, سنیں نا, سن لیں تھوڑا, مجھے اس بات کی وضاحت بھی کرنے دیں ساتھ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا, مجھے آپ کوئی ایک مثال اور پاکستان کی تاریخ میں اور آئین کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایک ایسی ایگزامپل دے دیں کہ آپ ورچولی ایک گورنمنٹ کا آخری سال اس کی فائنینشیل پاور کہ آپ اپنے کوئی اخراجات نہیں اٹھا سکتے جو ترقیاتی ہیں یا کچھ بھی ہے, اس کو آپ سپریم کورٹ تک آپ پٹیشن ڈالیں, پٹیشن نہ لگے اور الیکشن کمیشن فیصلہ دے دے. تو یہ آئینی حدود کو پار کیا ہے کسی ایک ادارے نے کیا, کیسے کر لیا؟ رائٹ, یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. مجھے جنرل صاحب وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو دس, جو ملک صاحب سٹوری بتا رہے ہیں وہ بھی ایک بات کرنا چاہتا جی آپ سے کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے, میں نے سنی ملک صاحب کی بات ساری, بالکل آئینی حدود کی بات درست ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کیا افواج پاکستان نے جا کے ان کے گھروں میں کہا تھا کہ جناب ہم سے الیکشن کروائیں؟ الیکشن سے مسئلہ ہوا, الیکشن کروانے کے لیے آپ لوگوں نے کیوں نہیں احتجاج کیا کہ فوج سے کیوں کروا دیں؟ آج آپ کو برائی نظر آتی ہے, کیا یہ کام ہے فوج کا الیکشن کرانا؟ دنیا میں مجھے کوئی ملک گنا دے کہ جی وہاں فوج نے الیکشن کرایا تھا. کیا پولیٹیکل پارٹیز کا یہ موقف پہلے نہیں آ سکتا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کو کہتے جی یہ کیوں کروا رہے ہیں فوج سے؟ صحیح, دوسرا پوائنٹ دیجیے جنرل صاحب. صحیح ہے, یہ اچھا پوائنٹ آ گیا آپ کا. ان کو اعتماد نہیں, پولیس پہ ان کو اعتماد نہیں ہے, ساری پولیس انہوں نے پولیٹیسائز کی ہوئی ہے. دوسری جو بات ہے دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ جو ملک کے مفادات ہیں یا جو سیکیورٹی کی ہم بات کرتے ہیں, ملک صاحب ابھی بات کر رہے تھے آئینی حدود کا,
मैं अभी पिछला आप दौर देख लीजिए, कोई एक चीज मुझे बता दें कि जी फौज ने ये आनी हदूद क्रॉस की। मियां साहब तो साजिशें करते रहे 20 साल, जब से मुशर्रफ ने निकाला वो अपनी जिद में है, अपने उस अनाद में है जिसकी वजह से ये सारा कुछ है। उनकी तकरीर सुन लें, वो उसी दिन की बात करते हैं कि उनको गोली वो बंदूक की नाली पे निकाला गया, कोई उसके अलावा बात नहीं करते। वो कोई एक फॉरेन पॉलिसी का इशू बता दें कि जिस पे उन्होंने कुछ करना चाहा, पूरे पाकिस्तान को उनकी फॉरेन पॉलिसी से इतराज था। रोज बिलावल जरदारी ये कहते थे कि जनाब इनको फॉरेन मिनिस्टर नहीं इन्होंने रखा हुआ, ये सारे फॉरेन पॉलिसी बर्बाद हो रही है। फौज ने कहीं रोका इनको? कोई किसी चीज पे कहा? कश्मीर का नाम लेना इन्होंने छोड़ दिया। और जिस दौर के में मुशर्रफ ने निकाला, वहां इन्होंने पहले एक प्रेसिडेंट की छुट्टी कराई, एक अदालत पे हमला किया चीफ जस्टिस के ऊपर, और उसके बाद वहां पे बगावत कराई अदालत में पैसे बांट के, और फिर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छुट्टी कराई जो इनको भरे की बात बता रहा था। फिर आप फौज में बगावत कराने, और मैं आपको कसमियां बताता हूं, मैं उस दौर की, मैं उस वक्त GHQ में था, ये फौज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर जासूसी करवाया करते थे। अच्छा, और मेरी मौजूदगी में ये हुआ। ये बड़ी मैं ज्यादती है। मिसाल दे सकता हूं जी, बताइए। इसका कामरान साहब, कामरान साहब एक मुझे नफीसा साहबा के बाद जाऊंगा, लेकिन मिसाल क्विकली दे दें जरा, जनरल साहब क्विकली मिसाल दे दें। कर रहे हैं जो मैंने सिर्फ खेलते रहे हैं फौज के साथ, इनको दिखाने की जरूरत है। जी जी मलिक साहब क्विकली, मैं नफीसा साहबा के बाद जाना, क्विकली 30 सेकंड दूंगा आपको प्लीज। मैं सिर्फ दो, देखिए मैं मुझे सिर्फ दो जुमले कहने हैं। देखिए जनरल साहब, हमें ये जो बातें हम बड़ी दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं, उसमें सिर्फ इतनी बात की आप अपने पास भी ज़रा इस चीज़ की भी कोई बात हो कि ये जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रायर टू इलेक्शन सरकमवेंट किया गया, इसकी मिसाल कहीं मिलती है? अगर इलेक्शन के कंडक्ट के लिए कहा गया, इलेक्शन ठीक है सर, अगला पॉइंट मेरे आगे जाना है मलिक साहब। ठीक है, ये आपका पॉइंट है ना। चलिए, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं नफीसा साहिबा, इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन, नफीसा साहिबा पॉइंट ये है कि एक तो अगर आपको इतराज हो गया है कि जी इलेक्शन में धांधली हुई, तो आप लोगों ने उससे प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? आप लोगों ने क्यों चाहा कि फौज अंदर भी हो बाहर भी हो, इलेक्शन हो जाए? नंबर 1। नंबर 2, जो नवाज शरीफ साहब के नज़रियात चल रहे हैं, जिसके अंदर आप भी शामिल हो गए हैं, ऑन बोर्ड हो गए हुए हैं, उनकी स्पीच भी सुनते हैं, अलायंस का हिस्सा है, तो ये तो आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस बयानिए के साथ जिसके मतलब तासुर भर रहा है। जनरल साहब जो बता रहे हैं कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, तो आप किस हद तक नवाज शरीफ साहब के साथ जाएंगे इस बयानिए में? देखिए, मैं ये बार बार कहती हूँ कि अगर आप APC के नतीजे में जो एलानिया जारी हुआ है उसके 26 नुकात हैं, मुझे ये बताया जाए कि इन 26 नुकात में से कौन सा ऐसा नुक्ता है जो मुल्क के ख़िलाफ़ है, जो रियासत के ख़िलाफ़ है, जो आइन के ख़िलाफ़ है। और मियाँ साहब जो हो सकता है उनका एक पर्सनलाइज्ड, क्योंकि वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं और तीनों दफ़ा वो अनसेरेमोनियली उनको किसी न किसी तरीके से उनको निकाला गया है विदाउट कंप्लीटिंग देयर। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ मियाँ साहब की नहीं है, ये स्टोरी हर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की है। यही जो मुकदमा जिसकी वो बात कर रहे हैं, हम इसको जनरल टर्म्स में देखें, किसी को इसको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जनरल टर्म्स में देखें तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि सिविलियन इंस्टीट्यूशंस या सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो बहाल होनी चाहिए। इस किस्म की हाइब्रिड गवर्नमेंट जो है वो नहीं चल रही है इस वक्त। आवाम के मसले जो हैं वो नहीं हल हो रहे हैं, हम अपने अपने हलकों में जा रहे हैं। एवरीथिंग इज, देखिए नफीसा साहिबा, मैं आपसे एक सवाल पुट करता हूँ। जिस वक्त पाकिस्तान टूटा, कोई आइडिया नहीं है। खान साहब कभी एक काउंसलर नहीं बने हैं, उनको पता ही नहीं है कि गवर्नेंस कैसे क्या चीज़ है, उनको नेगोशिएशन टेबल की इंपॉर्टेंस पॉइंट आ गया जी आपका, ये आपका पॉइंट आ गया। पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट कैसे। आप मियां साहब, आप लोगों को पता ही कुछ नहीं है तो आप करने क्या है इधर? सारा कुछ कह रहे जरदारी साहब, मैंने कहा जिनको पता था ना, हाँ जी, जो बड़े बड़े तजर्बाकार थे, उन्होंने आज जिस सतह पे मुल्क को पहुंचाया है तो ये पूरी दुनिया देख रही है। यानी तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान के तमाम अदारों को। ये मैं उन तजर्बाकार लोगों की बात कर रहा हूँ। तो 2.5 साल तो आपको हुए इनके ना, तजर्बात बड़े काम है, नित नए तजर्बात तो किए इन्होंने कि माल पानी कैसे इकट्ठा करना है। कभी आपने ये टीटियों के जरिए लूट मार सुनी थी? पूरी दुनिया में शशदर रह गई पूरी कौम कि ये इतने बड़े बड़े नाम हैं और ये अरबों रुपए की टीटियां निकल रही हैं, कोई पापड़ वाले से, कोई रक्षे वाले से, कोई किसी से। हमारा ख्याल था कि शायद ये जरदारी साहब की इख्तरा है और वो बड़े ज़हीना आदमी हैं और लूट मार के ये नए तरीके सिर्फ उन्होंने अडॉप्ट किए होंगे। लेकिन पिछले 2 साल से जो टीटियां इधर शरीफ बरादरान की लगी हुई हैं
وہ دیکھ کے بھی کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی چاہتا ہے۔ آج یہ بات کرتے ہیں بڑے تجربے کی، یہ تجربات تھے۔ اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا، یہ دونوں بڑی پارٹیاں اگر انہوں نے اپنے اندر جمہوریت کو رواج دیا ہوتا، جمہوری اداروں کو کام کرنے دیا جاتا، یہ ڈیلیور کرتے، تو آج کسی سے کوئی گلہ نہ میاں ہوتا۔ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا، آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو کرنے دیا جا رہا ہے۔ وہ نواز شریف صاحب رو رہے ہیں کہ مجھے تو کام ہی کرنے نہیں 2.5 دیا سال میں گیا۔ انہوں نے کیا کیا ہے نا، یہ اپنی کارکردگی بتا دیں۔ یہ تو اب بیچارے پاور میں بھی کیا ہے۔ دیا جا رہا ہے کامران؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری بات سنیں، آ رہا ہوں جلال صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ کامران صاحب، جی سر ایک منٹ، کامران میاں صاحب ایک کامران منٹ، صاحب جی ملک صاحب اور پھر جلال صاحب۔ جی ملک صاحب عوام کے Quickly. مسائل حل کرتے تو آج حالت یہ نہ ہوتی اور یہ رو پیٹ نہ رہے۔ جی ملک صاحب۔ کیونکہ معاملہ میاں صاحب بصد احترام آپ کے ساتھ، کیونکہ اس بات سے ہم یہ جو ٹیٹیوں ویٹیوں والے بیانیے سے ہم بنیادی طور پہ اس وقت ایک چاہتے ہیں، ٹرسٹ می یہ دنیا کی واحد حکومت ہے کہ جس نے بغیر پروسیڈ آف کرائم بتائے لوگوں کے پرائیویٹ بزنسز پر مقدمے قائم کر دیے، اور یہ کسی ایک عدالت سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، ایک وقت کی قلت ہے سب کو۔ جنرل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اپنی بہن نفیسہ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں کل پیپلز پارٹی الیکشن جیت جائے اور ان کا رائٹ ہوگا کہ یہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، بنا دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اگر یہ پوچھوں کہ یہ بلاول کبھی کاؤنسلر بھی نہیں رہا تو کیا یہ جائز ہے میرا ساتھ؟ نفیس صاحب جواب دے دیجئے، جنرل صاحب رک جائیں آپ ادھر ہی، کوئکلی نفیس صاحب کوئکلی جواب دے دیجئے پلیز، وقت کم۔ اس وقت وہ ایم این اے ہے، اس وقت وہ ایم این اے ہے، 19 عمران خان تو ایم این اے رہے بڑے وہ سال، پارٹی کے چیئرمین تھے، 10 سال ان کو ہو گئے، 10 سال ہو گئے ان کو پارٹی کو چیئر کرتے ہوئے، اور بریک لوں گا ان جی۔ کی لیگیسی